أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا
ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. سورہ احزاب کی آیات 9 سے 17 تک پڑھی گئیں. ترجمہ سماعت کیجیے. اے ایمان والو، یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں، پھر ہم نے بھیج دی ان پر ہوا اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھی، اور ہے اللہ جو کچھ کرتے ہو دیکھنے والا. جب چڑھ آئے تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچے سے، اور جب بدلنے لگیں آنکھیں اور پہنچے دل گلوں تک، اور اٹکل کرنے لگے تم اللہ پر طرح طرح کی اٹکلیں، وہاں جانچے گئے ایمان والے اور جھڑا گئے زور کا جھڑانا. اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے، جو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے سب فریب تھا. اور جب کہنے لگی ایک جماعت ان میں، اے یثرب والو تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں تو پھر چلو. اور رخصت مانگنے لگا ایک فرقہ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہنے لگے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، اور وہ کھلے نہیں پڑے، ان کی کوئی غرض نہیں مگر یہ کہ بھاگ جانا. اور اگر شہر میں کوئی گھس آئے ان پر اس کے کناروں سے، پھر ان سے چاہے دین سے بچلنا تو مان لیں اور دیر نہ کریں اس میں مگر تھوڑی. اور اقرار کر چکے تھے اللہ سے پہلے کہ نہ پھیریں گے پیٹھ، اور اللہ کے قرار کی پوچھ ہوتی ہے. تو کہے کچھ کام نہ آئے گا تمہارے یہ بھاگنا، اگر بھاگو گے مرنے سے یا مارے جانے سے، اور پھر بھی پھل نہ پاؤ گے مگر تھوڑے دنوں. تو کہہ کون ہے کہ تم کو بچائے اللہ سے، اگر چاہے تم پر برائی یا چاہے تم پر مہربانی. اور نہ پائیں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. سورہ احزاب کی تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں آیت نمبر 9 سے 27 تک کی تفسیر کا ایک تسلسل ہے. ان میں سے چند آیتیں آج پڑھی گئیں، اور 2 اتوار پہلے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. گزشتہ 2 اتواروں میں یہ پوری 9 سے 27 نمبر کی آیتیں پڑھی جا چکی ہیں، اور اس کی تفسیر کا جو تسلسل ہے وہ آگے قائم ہے.
مختصر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ سن 4 یا 5 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ بدر بھی جیت لیا اور معرکہ احد میں بھی مسلمانوں ہی کو اگرچہ کہ صاف اور واضح فتح نہیں ہوئی، لیکن مشرکین اور کفار جو تھے ان کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا اور ان کو میدان چھوڑ کر بھاگ جانا پڑا تھا۔ اس کے بعد سے مشرکین مکہ میں تو بے چینی تھی ہی، اور مدینے کے اطراف جو قبائل تھے، یہودیوں کے قبائل اور دیگر قسم کے جو لوگ تھے، اگرچہ کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کا اور معاہدہ عدم جنگ کر رکھا تھا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، اگر کوئی مدینے پر حملہ آور ہوگا تو ہم آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ مل کر لڑیں گے، یہ معاہدہ بھی انہوں نے کیا ہوا تھا۔ اس معاہدے میں بندھے رہنے کے باوجود بھی یہودیوں کو اس بات کا ڈر تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے ہیں اور یہاں پر رفتہ رفتہ آپ کی طاقت مضبوط ہو رہی ہے، مشرکین نے بھی 2 بار اپنا زور آزمایا لیکن وہ ناکام لوٹے ہیں، تو انہی میں کیا ایک طبقہ آگے بڑھا اور ان کے جو قبائل کے نام اس سے پہلے آ چکے ہیں کہ انہوں نے 20 آدمیوں کا ایک وفد مکہ روانہ کیا۔ وہاں مکے میں جا کر انہوں نے قریش مکہ اور ان کے سرداروں سے ملاقات کی، ان سے اس بات کا عہد لیا کہ ہم اور آپ مل کر مدینے پر حملہ کریں گے، مسلمانوں کے خلاف کارروائی کریں گے، اور یہ ہمارے مشترکہ دشمن ہیں، ہم اور آپ سب مل کر ایک بار بھی اگر مدینے پر حملہ کریں گے اور سب مل کر مسلمانوں کو ختم کر دیں گے تو یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ لیکن مشرکین مکہ جو تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہودی بھی آسمانی کتابوں کے حامل ہیں اور تورات و انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم جو عبادت کرتے ہیں بتوں کی، بنیادی طور پر یہودی اور نصرانی بھی تو بت پرستی کے خلاف ہیں، یہ کیسی ہماری حمایت کر سکتے ہیں؟ چنانچہ انہوں نے اس پر اعتراض کیا اور سوال کیا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ جس دین پر ہم قائم ہیں اور جس دین پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم دونوں میں سے کس کا دین اور کس کا مذہب صحیح ہے؟ تو یہودیوں نے وہاں پر سیاسی چال چلتے ہوئے انہوں نے مشرکین کے مذہب کو اور ان کے دین کو صحیح اور اچھا قرار دیا۔ اس پر مشرکین کو کچھ اعتماد ہوا، اس کے باوجود بھی انہوں نے تھوڑا بہت پس و پیش کیا، لیکن یہودیوں نے کہا کہ آئندہ سال خیبر میں جو کھجوروں کی فصل ہوگی وہ فصل اور اتنی زمین ہم تم کو دیں گے اگر تم ہمارا ساتھ دو مدینے پر حملہ کرنے کے سلسلے میں۔ بہرحال یہ معاہدہ ہوا اور مشرکین کے 10 قائدین، 10 سردار اور یہ 20 آدمیوں کا قافلہ، یہ سارے 30 آدمی مل کر کعبۃ اللہ کے پاس گئے اور کعبۃ اللہ کی دیواروں سے اپنے سینوں کو لگا کر انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص زندہ رہے گا اس وقت تک کہ ہم مسلمانوں سے لڑتے رہیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے معاہدہ کر لیا اور پھر ادھر سے مشرکین کا لشکر، ادھر سے یہودیوں کا، اور پھر مکے اور مدینے کے درمیان میں جتنے یہودی قبائل اور جتنے مشرکین اور جتنے قسم کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے چھوٹے بڑے ہر قسم کے قبائل کو، ان کے لشکروں کو ساتھ لینے میں یہ لوگ کامیاب ہوئے اور قریب 12 تا 15 ہزار لوگوں کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلا۔ ادھر مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے اور اس میں یہودی بھی شامل ہیں، مشرکین بھی شامل ہیں، تمام سامان حرب سے لیس ہیں، ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی ہے۔ مسلمانوں کی حالت تو بدستور ابھی کمزور بنی ہوئی ہے، مفلسی کے شکار ہیں، نہ کھانے کے لیے سامان ہے، نہ سواریاں ہیں، نہ لڑنے کے لیے ہتھیار ہے۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو کوئی صورت ان لوگوں کو سمجھ میں آئی نہیں، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارس یعنی ایران کے رہنے والے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے اہل فارس کے سامنے ایسا کوئی معاملہ پیش آتا کہ دشمن کی طاقت ان سے بڑی ہوئی ہو اور وہ دشمن سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رکھتے ہوں تو ہم لوگ اطراف سے خندق کھود لیتے ہیں اور اس طرح سے دشمن سے اپنی حفاظت کرتے ہیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول کیا اور کہا کہ مدینے کے اطراف بھی ہم خندق کھودیں گے۔ قریب 6 میل 6.5 میل کی خندق کھودنے کا معاملہ طے پایا اور 10 آدمیوں کا ایک گروپ بنا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی چوڑائی، لمبائی اور گہرائی کتنی ہونی چاہیے وہ ہر گروپ کو سمجھا دی۔ اس موقع پر صحابہ کرام میں اس بات پر تھوڑی سی کھینچا تانی ہوئی کہ کون سے گروپ کے ساتھ حضرت سلمان فارسی ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو صحابہ کرام کو مہاجرین و انصار میں بانٹا کہ مہاجر ادھر کی خندق کھودیں، انصار ادھر کی خندق کھودیں۔ تو مہاجرین و انصار میں اس بات پر تھوڑی سی آزمائش ہوئی۔ مہاجرین چاہتے تھے کہ حضرت سلمان ہمارے گروپ میں شامل ہو جائیں تاکہ ان کا جو تجربہ ہے خندق کھودنے کا اس سے ہمارا کام آسان ہو جائے۔ انصار یہ چاہتے تھے کہ حضرت سلمان ہمارے ساتھ ہو جائے تاکہ ان کے تجربے سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ سلمان نہ مہاجر میں سے ہے نہ انصار میں سے ہے، سلمان مجھ میں سے ہے اور میرے ساتھ ہے، نہ ادھر دیا نہ ادھر دیا۔ بہرحال ایک گروپ بنا دیا گیا حضرت سلمان کے ساتھ بھی اور ان کو بھی خندق کھودنے کے کام پر لگا دیا گیا۔ اب یہاں سے جو تفصیل آ رہی ہے کہ ہر گروپ اپنی اپنی خندق کھود رہا ہے، کام چل رہا ہے کہ اتنے میں جس گروپ کے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کی کھدائی کے دوران میں ایک بڑی چٹان آ گئی اور یہ لوگ کافی محنت کرنے کے باوجود اس چٹان کو توڑ نہیں پائے۔ یہاں پر ایک معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آیا اور یہیں سے اب ہمارا سلسلہ آگے چلنا باقی ہے۔ ایک عظیم معجزہ، اتفاق سے جو حصہ خندق کا حضرت سلمان وغیرہ کے سپرد تھا اس میں ایک سخت اور چکنے پتھر کی چٹان نکل آئی۔ حضرت سلمان کے ساتھی عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس چٹان نے ہمارے اوزار توڑ دیے اور ہم اس کے کاٹنے سے عاجز ہو گئے۔ تو میں نے سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس جگہ سے کچھ ہٹ کر خندق کھودیں اور ذرا سی کجی کے ساتھ اس کو اصل خندق سے ملا دیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھینچے ہوئے خط سے انحراف ہمیں اپنی رائے سے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان کر کے حکم حاصل کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ مشورہ ہوا۔ حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان کے گروپ میں تھے، دونوں نے دیکھا کہ بڑی سخت چٹان ہے اور ہمارے اوزار بھی جو ہے کام نہیں آ رہے ہیں، اس لیے تھوڑا سا بازو سے ہٹ کے خندق کو کھود کے ملا لیا جائے، یہ کام تو ہو سکتا ہے، لیکن جو لائن، جو مارکنگ، جو ڈیمارکیشن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے یہ خندق تھوڑی سی ہٹ جائے اور یہ چیز مناسب نہیں۔ جو راستہ، جو نشان، جو لکیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی ہے اس سے ہم کو نہیں ہٹنا چاہیے۔ جو کچھ بھی ہم کو پریشانی ہو رہی ہے اس کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے اور آپ جو مشورہ دیں اس پر عمل کیا جائے گا۔ قدرت کی تنبیہات، اس 3.5 میل کے میدان میں خندق کھودنے والوں میں کسی کو رکاوٹ پیش نہ آئی جو عاجز کرتی، پیش آئی تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش آئی جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا اور اسی کو قبول کر کے یہ سلسلہ جاری ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلا دیا کہ خندق کھودنے اور بنانے میں بھی اللہ کی طرف رجوع کے سوا چارہ نہیں ہے۔ آلات و اوزار سب جواب دے چکے، جس میں ان حضرات کو تعلیم تھی کہ مادی اسباب کو بقدر وسعت و طاقت جمع کرنا فرض ہے، مگر ان پر بھروسہ کرنا درست نہیں ہے۔ مومن کا بھروسہ تمام اسباب مادیہ کو جمع کر لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہی پر ہونا چاہیے۔ بڑی خاص بات یہاں پر بیان کی گئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس وقت گروپ بنائے گئے خندق کھودنے کے لیے تو اس وقت مہاجر و انصار میں کشمکش ہوئی، کھینچا تانی ہوئی کہ سلمان ہماری طرف ہوں گے، سلمان ہماری طرف ہوں گے، اس لیے کہ ان کو یہ امید تھی کہ حضرت سلمان تجربہ کار ہیں، اس لیے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمارا کام آسان ہوگا۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ حضرت سلمان جس گروپ میں کام کر رہے ہیں اسی گروپ کو یہ مشکل پیش آئی کہ ان کے پاس چٹان نکلی اور وہ عاجز آ گئے، سارے لوگ اس کے اوپر اپنی طاقت آزمانے لگے لیکن اس کے باوجود وہ چٹان ٹوٹنے کو تیار نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک آزمائش ہے کہ جس کام میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے وہی آسان ہوتا ہے،
جس کام میں اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اگرچہ کہ مادی اسباب جو ظاہری اسباب ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں کہ ماہرین ہیں، اوزار ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، رائے مشورے رکھنے والے لوگ ہیں، اس کے باوجود کام کا حل تلاش کرنا مشکل ہے، تو ایسی صورتیں پیش آ سکتی ہیں، اور ایسے ہی موقع پر ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بتلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے حصے کی خندق میں کام کر رہے تھے، خندق کی مٹی کو اس جگہ سے منتقل کرنے میں مصروف تھے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کو غبار نے ایسا ڈھانپ لیا تھا کہ پیٹ اور پیٹھ کی کھال نظر نہ آتی تھی۔ ان کو کوئی مشورہ یا حکم دینے کے بجائے خود ان کے ساتھ موقع پر تشریف لائے، اور 10 حضرات صحابہ میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اس کے کھودنے میں مصروف تھے، خندق کے اندر اتر کر آپ بھی ان میں شامل ہو گئے، اور کدال اپنے دست مبارک میں لے کر اس چٹان پر ایک ضرب لگائی اور یہ آیت پڑھی، تمت کلمت ربک صدقا، یعنی پوری ہو گئی نعمت آپ کے رب کی سچائی کے ساتھ۔ اس ایک ہی ضرب نے چٹان کا 1/3 حصہ کاٹ دیا، اور اس کے ساتھ ہی ایک روشنی پتھر کی چٹان سے برآمد ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب لگائی اور آیت مذکورہ کو آخر تک پڑھا، تمت کلمت ربک صدقا وعدلا۔ اس دوسری ضرب سے 1/3 چٹان اور کٹ گئی، اور اسی طرح پتھر سے ایک روشنی نکلی۔ تیسری مرتبہ پھر وہی آیت پوری پڑھ کر تیسری ضرب لگائی تو باقی چٹان بھی کٹ کر ختم ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے باہر تشریف لائے اور اپنی چادر جو خندق کے کنارے پر رکھی تھی اٹھا لی اور ایک طرف بیٹھ گئے۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جتنی مرتبہ اس پتھر پر ضرب لگائی، میں نے ہر مرتبہ پتھر سے ایک روشنی نکلتی دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان سے فرمایا کہ کیا واقعی تم نے یہ روشنی دیکھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری آنکھوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ضرب میں جو روشنی نکلی، میں نے اس روشنی میں یمن اور کسرا کے شہروں کے محلات دیکھے، اور جبریل امین نے مجھے بتلایا کہ آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی، اور جب میں نے پوری ضرب لگائی تو مجھے رومیوں کے صرف محلات دکھائے گئے، اور جبریل امین نے خوشخبری دے دی کہ آپ کی امت ان شہروں کو بھی فتح کرے گی۔ یہ ارشاد سن کر سب مسلمان مطمئن ہوئے اور آئندہ عظیم الشان فتوحات پر یقین ہو گیا۔ یہ عظیم الشان واقعہ ہے جنگ خندق کا، اور بڑا مشہور ہے، اور حقیقت بھی ہے۔ تاریخ نے اور سیرت نے اس کا مشاہدہ کیا، تمام کتابوں میں یہ حقائق لکھے ہوئے ہیں کہ ایک طرف تو بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے توشہ نہیں ہے، اور بھوکے اور فاقے کرے ہوئے ہیں۔ اسی موقع پر آگے تفصیلات آئیں گی کہ صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھا ہوا ہے، اور جب شکایت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول آخر یہ مصیبت کب ہٹے گی، ہم کو تو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، بھوک کا یہ حال ہے کہ ہم نے اپنی کمر کو سیدھی رکھنے کے لیے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ لیے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر بتایا تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے۔ ایسی صورتحال ہے، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مشاہدہ کرایا جا رہا ہے کہ اس پتھر کی چٹان کے مارنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا۔ حضرت سلمان نے بھی دیکھا کہ روشنی نکلی اس میں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو فرمایا کہ مجھے ایک مرتبہ جو روشنی نکلی تو اس میں یمن اور کسرا کے شہروں کے محلات بتائے گئے، اور دوسری مرتبہ میں رومیوں کے محلات بتائے گئے، اور تیسری میں فارس کے محلات بتائے گئے۔ اس طرح سے 3 مرتبہ جو چنگاریاں اور روشنیاں نکلی، ان میں تینوں بڑی طاقتوں کو فتح کرنے کی خوشخبری دی گئی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت جبریل امین نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت یہ تمام شہر اور محلات کو فتح کرے گی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں اور منافقین میں یہاں فرق ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خوشخبریاں سنی تو سب کو یقین ہو گیا، کیونکہ حضور کی ہر بات پر یہ لوگ ایمان لاتے تھے، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ جو فرمائیں اس کو یقین کے ساتھ قبول کر لیا جائے، چاہے ظاہری اسباب اس کے موافقت میں نظر آتے ہوں یا نہ نظر آتے ہوں۔
لیکن آپ نے جو فرمایا ہے یقیناً وہ ہو کر رہے گا۔ صحابہ کرام نے تو مان لیا اور ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہو گیا، لیکن دوسری طرف منافقین تھے جن کے دل میں ایمان نہیں تھا بلکہ روگ تھا۔ ابھی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ جن کے دلوں میں روگ تھا انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، یا تو کھانے کو کھانا نہیں ہے، دشمن سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، اپنے بچاؤ کی خاطر خندق کھود کے حفاظت کی جا رہی ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ روم سے ٹکر لی جائے، شام سے ٹکر لی جائے، یمن سے ٹکر لی جائے، فارس سے ٹکر لی جائے، یہ تو ممکن ہی۔ چنانچہ منافقین کی تانہ زنی اور مسلمانوں کا بے نظیر یقین ایمانی، اس وقت جو منافقین خندق کی کھدائی میں شامل تھے وہ کہنے لگے کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حیرت و تعجب نہیں ہوتا؟ وہ تمہیں کیسے باطل اور بے بنیاد وعدے سنا رہے ہیں کہ یثرب میں خندق کی کھدائی کے اندر انہیں ہیرا اور مدائن کسرا کے محلات نظر آ رہے ہیں، اور یہ کہ تم ان کو فتح کرو گے، ذرا اپنے حال کو تو دیکھو کہ تمہیں اپنے تن بدن کا تو ہوش نہیں، پیشاب پاخانے کی ضرورت پوری کرنے کی مہلت نہیں، تم ہو کہ کسرا وغیرہ کے ملک کو فتح کرو گے۔ اس واقعے پر یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا۔ اس آیت میں الذین فی قلوبہم مرض میں انہی منافقین کا حال بیان کیا گیا ہے جن کے دلوں میں نفاق کا مرض چھپا ہوا تھا۔ اور کیجئے کہ اس وقت مسلمانوں کی ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر پورے یقین کا سخت امتحان تھا کہ ہر طرف سے کفار کے نرغے اور خطرے میں ہیں، خندق کھودنے کے لیے مزدور اور خادم نہیں ہے، خود ہی یہ محنت ایسی حالت میں برداشت کر رہے ہیں کہ سخت سردی نے سب کو پریشان کر رکھا ہے، ہر طرف سے خوف ہی خوف ہے، بظاہر اسباب اپنے بچاؤ اور بقا پر یقین کرنا بھی آسان نہیں۔ دنیا کی عظیم سلطنت روم و کسرا کی فتوحات کی خوشخبری پر یقین کس طرح ہو، مگر ایمان کی قیمت سب اعمال سے زیادہ اسی بنیاد پر ہے کہ اسباب و حالات کے سراسر خلاف ہونے کے وقت بھی ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کوئی شک اور شبہ پیدا نہ ہو۔ واقع مذکورہ میں امت کے لیے خاص ہدایت کہ بڑوں کو چھوٹوں کی ہر تکلیف و مشقت میں شامل رہنا چاہیے۔ یہ کس کو معلوم نہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے جانثار خادم تھے جو کسی حال میں بھی یہ نہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس مزدوری کی محنت شاقہ میں ان کے شریک ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی دلجوئی اور امت کی تعلیم کے لیے اس محنت و مزدوری میں برابر کا حصہ لیا۔ صحابہ کرام کی جانثاری آپ کے اوصاف کمال اور نبوت اور رسالت کی بنیاد پر تو تھی ہی، مگر ظاہر اسباب میں ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ ہر محنت و مشقت اور تنگی و تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب عوام کی طرح ان میں شریک ہوتے تھے۔ حاکم و محکوم، بادشاہ و رعیت اور صاحب اقتدار و عوام کی تفریق کا کوئی تصور وہاں نہ تھا، اور جب سے ملوک اسلام نے اس سنت کو ترک کیا اسی وقت سے یہ تفریقے پھوٹے اور طرح طرح کے فتنے اپنے دامن میں لے آئے۔ ایک خاص نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا بڑا معاملہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کام تقسیم کر دیا تھا، اور آپ تو اللہ کے رسول تھے اور اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے تھے۔ صحابہ کرام آپ کی بے پناہ عزت کرتے تھے، آپ چاہتے تو کسی ایک محفوظ مقام پر بیٹھتے، آرڈر پاس کر دیتے، کام ہو جاتا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ تفصیلات میں یہ بات آئی کہ جس وقت حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شکایت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرنے کے لیے آپ جب تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کا وہ حصہ جس کو آپ نے اپنے لیے لے لیا تھا اس کے کام میں مصروف ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابھی میں نے پڑھی ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی کے بعد مٹی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر رہے تھے، تو آپ کے جسم مبارک کا یہ حال تھا کہ مٹی سے آپ کا بدن ڈھکا ہوا تھا، پیٹ اور پیٹھ پر اتنی مٹی جمی ہوئی تھی کہ بدن مبارک نظر نہیں آ رہا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا کہ اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر مزدوری کا کام کر رہے تھے۔ اور پھر حضرت سلمان نے جب آ کر یہ کہا کہ ایسی چٹان آئی ہے کہ وہ ٹوٹ نہیں رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تفصیلات بھی دریافت نہیں کی بلکہ خود اپنا وہ کام چھوڑ کر وہاں گئے اور وہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ خندق کے اندر اترے، کدال خود اپنے ہاتھ میں لی اور وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا والی آیت پڑھی،
یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور مارتے جاتے تھے کدال سے. کدال ایک قسم کا ہتھیار ہوتا ہے جو پتھر توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سے جب آپ مارتے جاتے تھے تو 1 2 3 مرتبہ آپ نے ماری تو اس مار کی وجہ سے وہ پتھر 3 مرتبہ 1/3 حصہ اس کا ٹوٹتا گیا اور اس میں سے چنگاریاں نکلی. اس میں وہ مشاہدات کرائے گئے محلات. تو یہاں پر یہ بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جو کوئی کام آپ صحابہ کرام کے حوالے کرتے تو اس میں خود اپنے آپ کو بھی شریک کرتے. ملت کے امیر کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنی قوم سے جو کام لے اس میں خود اپنے آپ کو شامل رکھے. لیکن دنیا میں ایسا طریقہ اب رائج نہیں رہا، جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان میں بڑے اور چھوٹے کا امتیاز قائم ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ نے خود اپنے آپ کو مزدوری میں شامل کیا اور صحابہ کرام کے اوپر نہیں چھوڑ دیا کہ تم مزدوری کر لو میں تو بیٹھا رہوں گا. اور یہ ایک موقع نہیں ہے، ہر موقع پر سیرت کے وہ تمام مہمات جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی کام سے اپنے آپ کو علیحدہ کر کے نہیں رکھا کہ میں تو یہاں بیٹھا رہوں گا، یہ میری کیبن ہے، یہ میرا ٹینٹ ہے، یہ میرا چیمبر ہے، میں تو یہاں بیٹھا رہوں گا، تم لوگ کام کرو. ایسا نہیں، بلکہ آپ نے خود بھی کام کیا ہے. مسجد نبوی کی تعمیر میں، مسجد قباء کی تعمیر میں، ہر موقع پر ہم دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کام کیا. پتھر دھوتے جاتے تھے، اپنے کرتے کے دامن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی ہے مسجدوں کی تعمیر کے لیے. ایک بہت غیر معمولی سیرت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے جتنے ہیومن رائٹس کے دعوے کرنے والے ہیں کہ انسان میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، سب انسان برابر ہے، اس کا عملی نمونہ اگر کسی نے اعلیٰ ترین نمبر پر دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. مشکلات پر عبور حاصل کرنے کا نسخہ. واقع مذکورہ میں اس ناقابل تفسیر چٹان پر ضرب لگانے کے ساتھ آیت قرآن تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ تلاوت فرمائی. اس سے معلوم ہوا کہ کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے اس آیت کی تلاوت ایک مجرب نسخہ ہے. ہمارے درمیان میں بھی زندگی میں کئی مشکلات آتی ہیں، انفرادی، اجتماعی، مذہبی اور گھریلو قسم کے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں بڑے مشکل معاملات پیش آتے ہیں کہ کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا. تو یہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی کے دوران پڑھی تھی، وہ آیت اگر پڑھی جائے تو انشاءاللہ بڑے بڑے معاملات بڑی آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. وہ آیت یہ ہے تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ. صحابہ کرام کا ایثار و تعاون و تناصر. اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ خندق کی کھدائی کے لیے ہر 10 گز پر 10 آدمی مامور تھے، مگر یہ ظاہر ہے کہ بعض لوگ قوی اور جلد کام کر لینے والے ہوتے ہیں. صحابہ کرام میں سے جن حضرات کا اپنا حصہ کھدائی کا پورا ہو جاتا تو یہ سمجھ کر خالی نہ بیٹھتے تھے کہ ہماری ڈیوٹی پوری ہو گئی، بلکہ دوسرے صحابہ جن کا حصہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا ان کی مدد کرتے تھے. صحابہ کرام کی یہ خاص بات تھی. اب جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کر دیا کہ 10 تم 10 آدمی کھودو. اب یہ 10 آدمی کا پورا گروپ مل کر وہ 10 کی کھدائی کر چکا ہے، لیکن دوسرے صحابہ ہیں، ہر ایک کا کام کرنے کی صلاحیت یکساں نہیں ہوتی. کوئی آہستہ کرتا ہے، کوئی جلدی کرتا ہے، کوئی طاقتور ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے. کسی کو کوئی تدبیر جلدی سجائی دیتی ہے، کسی کو کچھ سجائی نہیں دیتا. تو جو صحابہ جلدی اپنا کام مکمل کر لیتے تھے، جن کا کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے ان کو جا کر ان کی ہیلپ کرتے تھے، مدد کرتے تھے تاکہ وہ کام بھی جلدی جلدی ہو جائے، جس کو ہم آج کی دنیا میں ٹیم اسپرٹ کہتے ہیں. یہ ٹیم کا کام ہے. یہ مت سوچو کہ انہیں نہیں کر رہا میں کیوں کروں. جیسا کہ کرکٹ کی ٹیم ہوتی ہے، بھائی 120 رن نہیں بنائے میں اکیلا نہیں بنایا تو کیا ہوتا، بلکہ کوئی آؤٹ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر ایک اپنی طرف سے زیادہ محنت کرنے، رن بنانے اور میچ جیتنے کی کوشش کرتا ہے. یہی اسپرٹ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھی کہ اپنا کام ختم ہونے کے بعد دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ 3.5 میل لمبی خندق 6 دن میں مکمل ہوئی. صحابہ کرام کی یہی ٹیم اسپرٹ کی وجہ سے کوشش کا نتیجہ یہ تھا کہ 6 روز میں اتنی طویل اور چوڑی اور گہری خندق مکمل ہو گئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت میں ایک کھلا ہوا معجزہ. یہ تو کام ہوتا تھا، لیکن صحابہ کرام کی ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اپنا کام کرتے جاتے تھے، دوسرے صحابہ کا خیال بھی کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھتے تھے کہ اس پورے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی مدد بھی فرما رہے ہیں، خود مزدوری کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام دیکھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہو رہا ہے. اب آگے دیکھیے
بہت سے ایسے واقعات ہیں سیرت میں، اگر وقت اجازت نہیں دیتا، ورنہ اتنے واقعات ہیں کہ ہر صحابی ہر موقع پر یہ دیکھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کیا مدد کروں، آپ کی کیا خدمت کروں، کام کاج کے علاوہ بھی۔ اسی خندق کی کھدائی کے دوران وہ مشہور واقعہ پیش آیا کہ ایک روز حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ محسوس کیا کہ بھوک کے سبب آپ متاثر ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ کے چہرے پر بھوک کے آثار ہیں۔ حضور نے کچھ نہیں کہا ہے، لیکن صحابہ واچ کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتے تھے کہ آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہو سکتی۔ تو حضرت جابر نے محسوس کیا کہ حضور کو بھوک لگی ہوئی ہے، اپنی اہلیہ سے جا کر کہا کہ تمہارے پاس کچھ ہو تو پکا لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کا اثر دیکھا نہیں جاتا۔ اہلیہ نے بتلایا کہ ہمارے گھر میں 1 صاع بھر جو رکھے ہیں، میں ان کو پیس کر آٹا بناتی ہوں۔ 1 صاع ہمارے وزن کے اعتبار سے تقریباً 3.5 سیر کا ہوتا ہے۔ اہلیہ پیسنے پکانے میں لگی۔ گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا۔ حضرت جابر نے اس کو ذبح کر کے گوشت تیار کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے چلے۔ اہلیہ نے پکار کر کہا کہ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت بڑا مجمع صحابہ کا ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح تنہا بلا لائیں۔ تو اپنے پاس زیادہ ہے نہیں کھلانے پلانے کے لیے، 3.5 سیر جو ہے اور ایک بکری کا چھوٹا بچہ، یہ بھون کے حضور کو کھلا دیں۔ بس اب سب لوگوں کو آپ لے کے آئیں گے تو پھر بس نہیں ہوگا۔ یہ اہلیہ ان کی نصیحت کر رہی ہیں۔ حضور کو کسی طرح تنہا بلا لائے، مجھے رسوا نہ کیجئے کہ صحابہ کرام کا بڑا مجمع چلا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حقیقت حال عرض کر دی کہ صرف اتنا کھانا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر میں اعلان فرما دیا کہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے۔ گھر پہنچے تو اہلیہ نے سخت پریشانی کا اظہار کیا اور پوچھا کہ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اصل حقیقت اور کھانے کی مقدار بتلا دی تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، وہ میں بتلا چکا ہوں۔ تو اہلیہ محترمہ مطمئن ہوئی کہ پھر ہمیں کچھ فکر نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالک ہیں، جس طرح چاہیں کریں۔ واقعی کی تفصیل اس جگہ غیر ضروری ہے، اتنا نتیجہ معلوم کر لینا کافی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے روٹی اور سالن سب کو دینے اور کھلانے کا اہتمام فرمایا۔ صحابہ کا ایمان تھا۔ ایسے واقعات کئی موقعوں پر پیش آئے، مختصر سا کھانا، مختصر سا دودھ، مختصر سا پانی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈال دیا، کسی نے اپنا لعاب ڈال دیا، اور اس میں اتنی برکت ہوئی کہ مجمع کا مجمع کھا لیا، اور پھر وہ چیز باقی جیسی کہ وہ اسی رہ گئی۔ یہاں پر بھی وہی معاملہ پیش آیا۔ حضرت جابر کی اہلیہ نے تو پہلے تو ڈر اور خوف کا اظہار کیا کہ بھئی کیا ہوگا، اتنے لوگ سب آ گئے۔ تو انہوں نے پوچھ لیا کیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا ہے کہ کتنا کھانا ہے، کتنے لوگ کھا سکتے ہیں؟ تو حضرت جابر نے کہا کہ میں تو بتا دیا۔ پھر اس کے باوجود جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلا لیا ہے تو اب ان کی مرضی، وہ تو مالک ہے، اب جو ہوگا ہوگا۔ ان کی اہلیہ کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ یقین تھا، ایمان تھا، اللہ کی ذات پر توکل تھا۔ جب حضور نے بلا لیا ہے تو اب اس میں کسی قسم کے کچھ بولنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمام صحابہ کے درمیان میں روٹی اور سالن اپنے دستے مبارک سے تقسیم کرنے لگے، اور پورے مجمع نے شکم سیر ہو کر کھایا، سب پیٹ بھر کھا لیے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سب مجمع کے فارغ ہونے کے بعد بھی نہ ہماری ہنڈیاں میں کچھ گوشت کم نظر آیا اور نہ گوندھے ہوئے آٹے میں کوئی کمی معلوم ہوئی۔ گوندھے ہوئے آٹے مطلب یہ کہ روٹی تازی تازی پک رہی ہے اور چولہے پہ سے اتر کے آ رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کھا رہے ہیں اور روٹی تیار ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جیسے ہم لوگ دعوتوں میں گرم گرم روٹی آتے رہتی، کھاتے رہتے، ہم تو جتنا آٹا ہونا ہے اتنا منگا کے رکھتے، لیکن یہاں ویسا نہیں تھا معاملہ۔ یہاں تو جتنا تھوڑا سا آٹا تھا وہی ہے، اور وہ گوندا آٹا ہے، اس میں سے روٹی بنائی جا رہی ہے، تقسیم کی جا رہی ہے، صحابہ کھا رہے ہیں اور معاملہ چل رہا، دعوت ختم ہو گئی، لیکن آٹا باقی۔ ہم سب گھر والوں نے بھی شکم سیر ہو کر کھایا، باقی پڑوسیوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح 6 روز میں جب خندق سے فراغت ہو گئی تو احزاب کا لشکر آ پہنچا۔ یہاں تک چونکہ یہ جنگ خندق کی تفصیلات ہیں، درمیان میں کچھ واقعات جو ہے مختصراً بیان کر دیے گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں اس کا بھی تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر تو یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ اس طرح سے صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر آپ کو کھلانے کا جب ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی غیر معمولی برکت عطا فرمائی۔
ایک اور واقعہ بھی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا، اس جنگ خندق سے ہٹ کے واقعہ ہے وہ، اس موقع پر حضرت علی کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن سے فاقے، حالانکہ خود حضرت علی کے گھر میں بھی 3 دن سے فاقے تھے۔ حضرت علی کو پتا چلا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں کہیں جاتا، مزدوری کرتا اور لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ کھانے کو دیتا۔ چنانچہ اسی فکر میں آپ نکلے کہ یہودی کے باغ میں گئے، وہاں پر اس کے باغ کے جھاڑوں کو پانی بولی سے سینچ کر پانی پہنچایا، اور معاہدہ یہ طے پایا کہ 1 ڈول پانی کے بدلے تم کو 1 کھجور ملے گا، اور وہ اجوا کھجور، بڑا قیمتی کھجور ہوتا ہے، اجوا کھجور ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ڈول پانی کھینچ کر اس کے باغ کو سیراب کیا، اور اس کے بدلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 17 کھجور ملے۔ وہ کھجور لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی اتنے قیمتی کھجور کہاں سے آئے؟ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے پتا چلا کہ آپ کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے گھر سے نکلا، اور ایک یہودی کے باغ میں جا کر میں نے مزدوری کی، اور اس مزدوری کے بدلے میں مجھے جو کھجور ملے ہیں وہ لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ یہ ایسے واقعات بہت سارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے تم کو یہ کام کرنے پر مجبور کیا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے رسول، آپ کی اور اللہ کی محبت نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کیا ہے۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے علی، اس بات کو یاد رکھو کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس پر مصائب ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے دھاگے میں پروئے ہوئے موتی کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے تو موتی اس میں سے گر پڑتے ہیں، ایسے ہی پے در پے ایک کے بعد ایک مصیبتیں آتی جائے گی۔ تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ آنے والے مصائب سے روک کے لیے تدبیر کرے۔ ایسے بہت سے واقعات۔ خیر، اس طرح 6 روز میں جب خندق سے فراغت ہو گئی تو احزاب کا لشکر آ پہنچا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جبل صلح کو اپنی پشت کی طرف رکھ کر فوج کی صف بندی کی۔ یہود بنی قریظہ کی عہد شکنی اور احزاب کے ساتھ شرکت۔ اس وقت 10-12 ہزار کے باسامان لشکر کے ساتھ 3000 بے سر و سامان لوگوں کا مقابلہ بھی عقل و قیاس میں آنے کی چیز نہ تھی۔ اس پر ایک اور نیا اضافہ ہوا کہ احزاب میں قبیلے بنو نذیر کے سردار حوی بن اخطب نے، جس نے سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دشمنی پر جمع کرنے میں بڑا کام کیا تھا، مدینہ پہنچ کر یہود کے قبیلے بنو قریظہ کو بھی اپنے ساتھ ملانے کا منصوبہ بنایا۔ بنو قریظہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ایک صلح نامے پر دستخط ہو چکے تھے اور معاہدہ مکمل ہو کر ایک دوسرے سے بے فکر تھے۔ بنو قریظہ کا سردار کعب بن اسد حوی بن اخطب اس کے پاس پہنچا۔ جب کعب کو اس کے آنے کی خبر ملی تو اپنے قلعے کا دروازہ بند کر لیا کہ حوی اس تک نہ پہنچ سکے، مگر حوی بن اخطب نے آوازیں دی اور دروازہ کھولنے پر اصرار کیا۔ کعب نے اندر ہی سے جواب دے دیا کہ ہم تو محمد کے ساتھ صلح کر چکے ہیں اور ہم نے آج تک ان کی طرف سے معاہدے کی پابندی اور صدق و سچائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا، اس لیے ہم اس معاہدے کے پابند ہیں، آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے۔ دیر تک حوی بن اخطب دروازہ کھولنے اور کعب سے باتیں کرنے پر اصرار کرتا رہا اور یہ اندر سے ہی انکار کرتا رہا، مگر بلاخر جب کعب کو بہت عار دلایا تو اس نے دروازہ کھول کر حوی کو بلایا۔ اس نے بنو قریظہ کو وہ سب باغ دکھائے کہ بلاخر کعب اس کی باتوں میں آ گیا اور احزاب میں شرکت کا وعدہ کر لیا۔ اور کعب نے جب اپنے قبیلے کے دوسرے سرداروں کو یہ بات بتلائی تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ تم نے غضب کیا کہ مسلمانوں سے بلا وجہ عہد شکنی کی اور ان کے ساتھ لگ کر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیا۔ کعب بھی ان کی بات سے متاثر ہوا اور اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کیا، مگر اب بات اس کے قبضے سے نکل چکی تھی اور بلاخر یہی عہد شکنی بنو قریظہ کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنی، جس کا ذکر آگے آئے۔ یہاں ایک اور واقعے کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اس سے پہلے یہ جو احزاب جو آئے تھے، مختلف قسم کے لوگ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، ان میں ایک قبیلہ یہودیوں کا تھا جس کا نام تھا بنو نذیر۔ بنو نذیر کا ایک سردار تھا حوی بن اخطب۔ یہ بڑا چالو قسم کا آدمی تھا اور بڑا منصوبہ بند طریقے سے مکاری کے ساتھ دوسرے تمام قبیلوں کو ملانے میں اس نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ اس نے ایک اور قبیلے کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی۔ اس قبیلے کا نام ہے بنو قریظہ۔ بنو قریظہ وہ قبیلہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر چکا تھا
اور یہ حضور کے طرفدار لوگ تھے، اگرچہ کہ یہودی تھے لیکن حضور کے طرفدار تھے۔ اب یہ حوی بن اخطب بنو نذیر کا سردار کعب بن اس کا نام یہاں پر ہے کعب بن اسد جو بنو قریظہ کا سردار تھا، اس کے قلعے کے پاس گیا تو اس نے قلعہ بند کر لیا، دروازہ بند کر لیا، اور اندر سے انکار کرنے لگا کہ ہم محمد کے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں مل سکتے۔ لیکن اس کے باوجود وہ برابر اصرار کرتا رہا اور اس بات پر اس کو مجبور کیا کہ بالآخر اس نے دروازہ کھولا، دونوں کے درمیان میں معاہدہ ہوا، اور ایسے باتیں اس نے کی کہ وہی کعب بن اسد جو تھا وہ جو ہے حوی بن اخطب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور یہ جو بنو قریظہ والا قبیلہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن اس لڑائی میں انہوں نے حضور کے ساتھ بغاوت کی اور مخالفین کا ساتھ دیا، اسی کے نتیجے میں جب یہ خندق کی جنگ ختم ہوئی تو ابھی مسلمانوں نے جنگ جیت لی تھی، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب واپس ہوئے مدینے کی طرف، ابھی اپنے ہتھیار بھی کھولے ہوئے نہیں تھے اور بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے۔ قریب 2 مہینے کا یہ محاصرہ تھا خندق کے اطراف، تو 2 مہینے کی تھکان کوئی معمولی تھکان نہیں تھی۔ صحابہ چاہتے تھے کہ اب اطمینان سے اپنے گھروں کو جائیں گے اور کچھ آرام کریں گے اور کچھ اپنے باغات وغیرہ کی خیر خیریت دیں گے، لیکن اتنے میں جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ابھی ملائکہ نے اپنے ہتھیار نہیں کھولے ہیں اور آپ کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ چلیے اللہ کا حکم ہے بنو قریظہ کی طرف۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کی طرف جانا پڑا، صحابہ کرام جو ابھی ہتھیار کھولے نہیں تھے ان کو پھر سے جنگ کے میدان میں آنا پڑا، اور بنو قریظہ کا خلا خما کیا گیا، ان کو تہہ تیغ کیا گیا، ان کو قلعوں سے نکالا گیا، اور کچھ تو مارے گئے، جو بچ گئے تھے ان کو مدینے سے نکال دیا گیا۔ یہ ساری تفصیلات بڑی تفصیل کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ اس وقت جو ہے میں یہاں پر اس درس کو ختم کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ احزاب کا یہ معرکہ بڑا غیر معمولی تھا، اور اس سے پہلے بھی یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ جنگ احزاب سے پہلے حملے مسلمانوں پر ہوا کرتے تھے۔ مشرکین مدینے پر حملہ کرتے تھے اور مسلمان اپنے دفاع میں، اپنے ڈیفنس میں لڑتے تھے۔ اس معرکے میں بھی یہی ہوا کہ حملے غیروں کی طرف سے ہوئے، مسلمانوں نے ڈیفنس کیا، دفاع کیا، خندق کھودی گئی۔ لیکن اس معرکے کے بعد اب یہیں پر ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ اس لڑائی میں آدھی لڑائی تو ڈیفنسیو ہوئی کہ خندق کھودی گئی، اور 2 مہینے کے محاصرے کے بعد مشرکین اور احزاب جو تھے وہ آندھی آئی ان کے اوپر اور وہ سب میدان چھوڑ کے بھاگے۔ اب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اب تم بنو قریظہ پہ اٹیک کرو۔ اب یہاں سے اٹیکنگ پوزیشن میں آ گئے مسلمان، دفاعی پوزیشن ختم ہو گئی، ڈیفینسو پوزیشن ختم ہو گئی، اب اٹیک کرنا، حملہ کرنا۔ اس کے بعد سے مدنی زندگی میں جتنے معرکے ہوئے ہیں وہ سب اٹیکنگ ہیں۔ یہ اٹیکنگ معرکے بھی دعوت اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ اب دین جو آیا تھا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ والی جو آیت ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے کہ اب جو دین دے کر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے یہ ایسا دین ہے جو دین حق ہے، اور یہ تمام ادیان پر غالب آنے والا ہے، ڈومینیٹ کرنے والا ہے۔ اسلام ڈومینیٹنگ مذہب ہے۔ یہ بات آج کل بہت کم سمجھ میں آ رہی ہے، آج کے زمانے میں یہ بات بہت کم سمجھ میں آ رہی ہے، اور ہم بھی بہت سارے موقعوں پر جہاد اور قتال اور اسلامی لڑائیوں کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں تو عام طور پہ بڑے بڑے لوگ بھی یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہمیشہ جو ہے جو جنگ کی ہے وہ اپنی دفاع میں کی ہے، اٹیک نہیں کیا کسی کے اوپر۔ یہ بات بہت حد تک صحیح نہیں ہے۔ ایک حد تک صحیح ہے کہ جب تک کی ضرورت تھی ڈیفینسو پوزیشن میں تھے، لیکن جب دعوت اس لیول پہ آ گئی، دین کی دعوت اس ہائی لیول کے اوپر آ گئی کہ اب مسلمانوں کو طاقت آ گئی اور ان کو اسٹیٹ مل گیا، حکومت آ گئی، تو اب ان کی دعوت انفرادی نہیں رہی بلکہ اجتماعی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام سلاطین کے پاس خطوط بھیجے اور کہا کہ اب میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میں آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، یہ قرآن ہے، یہ دین ہے، یہ اعتقاد ہے، یہ ایمان ہے، اس پر ایمان لاؤ ورنہ پھر ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کا جیسے جواب آیا اس کے اعتبار سے مسلمانوں نے ان کے ساتھ سلوک کیا، اور وہی وہ معاملہ تھا کہ روم کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، یمن کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، شام کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، فارس کے اوپر بھی حملہ کیا۔
ایسا نہیں ہوا کہ فارس نے مسلمانوں پر حملہ کیا، روم نے مسلمانوں پر حملہ کیا، ایسا نہیں ہوا، بلکہ مسلمان خود آگے بڑھتے چلے گئے اور اٹیکنگ پوزیشن میں جب آئے تو دنیا کو فتح کرتے چلے گئے. اس کی ساری مثالیں انشاءاللہ آگے آئے گی. تو آج مسلمانوں میں اعتماد اور کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے یہ بات کا تذکرہ بھی ضروری ہے کہ جب ضرورت پڑے گی ہم ڈیفینسو رہیں گے اور جب موقع آ جائے گا تو پھر ہم کو آفنسو بھی ہونا پڑے. ایک چھوٹی سی بات میں کہنے کی ضرورت اس موقع پر کروں گا. مثال کے طور پہ ہم ہندوستان میں ہیں اور ایک بہت بڑا ہماری قوم کا ایک بڑا مسئلہ بابری مسجد کا بنا ہوا. 60 سال سے ہم نے قانونی لڑائی لڑی اور اس تمام 60 سال کے عرصے میں 1949 سے 1949 سے یہ باضابطہ لڑائی چلی مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں اس مسجد کے لیے. اور پھر اس کے بعد سے آپ ڈیٹ وائز پوری تاریخ دیکھیے بابری مسجد کی، کئی بار اخبارات میں چھپ چکی ہے. اس میں بتایا گیا جب بھی ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے اس وقت تک ہر موقع پر فیصلے ہمارے خلاف آئے. عدالت ہی کے حکم پر مسجد کے اندر نماز بند ہوئی، عدالت ہی کے حکم پر مسجد میں جو مورتی بٹھائی گئی تھی اس کو جائز قرار دیا گیا، عدالت ہی نے وہاں پر پوجا کرنے کی اجازت دلوائی. آپ غور کرتے جائیے تاریخ کے اوپر. پھر بھی ہم عدالت کے اوپر ابھی تک بھروسہ کرتے آئے اور اب جو آخری فیصلہ آیا الہ آباد ہائی کورٹ کا گزشتہ 30 سپتمبر کو، اس میں بھی مسلمانوں نے 2 سال 3 سال سے یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم عدالت کا جو فیصلہ آئے گا قبول کریں. بعض مرتبہ یہ بات سمجھنے میں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ ہمارے اکابرین نے آخر کس بنیاد پر عدالت کا فیصلہ قبول کرنے کا اعتراف کیا، جبکہ پوری تاریخ یہ بتا رہی ہے، پوری ڈیٹ وائز ڈیٹیلز ہمارے پاس سامنے ہے کہ عدالت نے ہمیشہ ہمارے خلاف فیصلہ کیا اور مندر کے فیور میں فیصلہ دیا ہے عدالتوں نے، اور اسی کی وجہ سے ہم کچھ کر نہیں پائے ابھی تک. اور اب کی بار یہ امید تھی کہ نہیں اب تو ہمارے پاس فیصلہ آئے گا، ہم بڑے بڑے شواہد اور ثبوت اور ڈاکومنٹس اور پروف سب کچھ عدالت کے سامنے پیش کر چکے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ عدالت نے ساری چیزوں کو ایک طرف کر دیا اور خود ہی اپنے طور پر اعلان کر دیا کہ وہ رام کی جنم بھومی ہے، وہیں پر رام جی پیدا ہوئے. انتہائی ناقص قسم کا فیصلہ، ناقابل قبول. خود ان کے ہندو اسکالرس نے بھی اس کو ٹھکرایا ہے، اس کے خلاف بیانات دیے. اب ایسی صورتحال میں ایک قدم اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہمارا بورڈ اور ہمارے تمام اکابرین مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اب ہم سپریم کورٹ جائیں. کیا ایسی تاریخی صورتحال میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے فیور میں آئے گا؟ مجھے معاف کیجیے گا، کم از کم میری کم عقل تو اس بات کو تسلیم اب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا آئندہ فیصلہ بھی ہمارے فیور میں آئے گا. اور اب اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہمارے خلاف آ جائے گا تو پھر ہمارے لیے کون سا راستہ باقی؟ کہاں جائیں گے؟ کیا مسجد کو چھوڑ دیں گے، فراموش کر دیں گے؟ نہیں، بین الاقوامی میں جانے کے لیے آپ کو کچھ بھی نہیں ہے راستہ، اس لیے کہ یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے. 2 ممالک کے درمیان کوئی جھگڑا رہا تو بین الاقوامی عدالت کو جاتے ہیں. یہ تو ملک کا ہی جھگڑا ہے، بین الاقوامی عدالت جانے کا راستہ ہی نہیں ہے، داخلی معاملہ ہے، اس کو یہی حل کر لینا ہے. تو اب ہم کیا راستہ اختیار کریں گے؟ یہ ایک بڑا اہم اور بڑا بے چین کر دینے والا سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں کل بلا رہا ہے. اور خاص طور سے خون قتل غارت گیری کیا بنیاد؟ ہمارے پاس سب سے پہلی بنیاد تو یہ ہے کہ اب ہماری ساری تعلیمات کو جس طرح سے اب ہم نئی نسلوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کوئی جماعت ہو A to Z یہ بول کے پیش کریں گے بھائی یہ امن و آشتی کا مذہب ہے، ہم کسی پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم امن سے رہیں گے، سب کچھ کریں گے. کوئی ذہن ایسا نہیں ہے جو کوئی منظم انداز میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں بھائی ہم مقابلہ کریں گے. اگر آپ جو ہے ہمارے حقوق نہیں دیں گے تو ہم اس کو طاقت کی بنیاد پر لیں گے. اب طاقت کا ایک ہی راستہ رہ گیا تھا، قانونی طاقت پوری ہمارے خلاف جاری. اب ہمارے یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور اس سوال کی طرف توجہ دلانے میں شاید ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے. ہمارے علماء سے اللہ ان کو ہدایت دے اور ہمارے اکابرین جو ہمارے قائدین ہیں پتہ نہیں کیا ان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ قوم ساتھ دینے والی نہیں ہے، اب کہاں اسی قوم کو لے کر کٹا دیں گے، مروا دیں گے، بڑا قتل و خون ہوگا، بڑی غارت گیری ہوگی. لیکن ایک فیصلہ ہم کو کرنا یہ ہے کہ ہمارے گھر، ہمارا خون، ہماری نسلیں زیادہ قیمتی ہیں یا اللہ کا گھر زیادہ قیمتی ہے، اس کا فیصلہ ہونا. یہ بات ہم کو طے کرنا ہے.
یہیں پر ہمارے ایمان کا ایک بڑا امتحان ہے جو اس وقت آ کر کھڑا ہوا ہے۔ اس امتحان میں جو پورا اترے گا وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اس میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ناکام ہو جائے گا تو پھر اللہ ہی اس کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہم آگے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو یہ چند شاید کوئی بڑی بات میری زبان سے نکل گئی ہو، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو اپنے دل کی آواز ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام امت مسلمہ کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.